अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खुश रखे, आबाद रखे। इसी तरह हँसता मुस्कुराता रहे और इस वक़्त जो पाकिस्तान पर एक इम्तिहान है खुदा की ज़ात की तरफ से, इसमें पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को हमेशा की तरह सुरख़रू करे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। व्हाट्सएप ग्रुप में इसका लिंक भी ज़रूर शेयर करें और अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर किया करें। दोस्तों, कल तक जो मुझे और आपको गालियाँ निकालते थे, जिस तरह की बेहुदा गुफ्तगू किया करते थे, आज वो खुद एक-दूसरे की माँओं-बहनों को गालियाँ निकाल रहे हैं। ये सब कुछ इमरान खान ने इनको सिखाया था, क्योंकि जब ये सब कोई भी ऐसा काम करते थे या किसी पर स्याही गिराते थे या किसी को गोली मारते थे या किसी के साथ बदतमीज़ी करते थे, तो बाकायदा तौर पर इनको शाबाशी मिलती थी इमरान खान की तरफ से। हमें बताने वाले वाकफ़ान हाल बताते हैं कि इमरान खान साहब उसको ज़्यादा पसंद करता था, जो जाके टीवी टॉक शोज़ में जितना ज़्यादा बदतमीज़ी से डिफेंड करके आता था या दूसरों के साथ बदतमीज़ी करता था। और गालियाँ निकालना इनका कल्चर है, वो आपको पता है, क्योंकि ये जो अभी जो गालियाँ निकाल रही हैं या जिनको पढ़ रही हैं, ये इसीलिए पीटीआई में मौजूद थी सनम जवेद साहिबा और उनकी बहन, क्योंकि ये मरियम नवाज़ साहब के बारे में बेहुदा गुफ्तगू किया करते थे। इसके सिवा इसकी और कोई काबिलियत नहीं थी। वो जो दूसरी काबिलियत है, वो जो एक इल्ज़ाम लग रहा है अली अमीन गंडापुर वाला, उस काबिलियत की मैं बात नहीं कर रहा। वो पता नहीं कितनी काबिलियत और किस-किस के पास और कैसी होगी, उस काबिलियत की मैं बात नहीं कर रहा। लेकिन जो ज़ुबान कैंची की तरह चलती थी, ये इनकी काबिलियत थी कि ये दूसरों की इज़्ज़तें उछालने के लिए रखा होते थे। वो पंजाबी कहंदे ने ना, कुत्ता अपने बूहे ते बन्न लवो ना तो दूजियां ते भौंकदा है। जो वो बन्न लैणगे ते तुहाडे ते भौंकेगा। बस मैं इससे ज़्यादा इनके बारे में नहीं कहना चाहता। लेकिन ये बात कि ये कल तक जो मुझे और आपको मैंने खुद इस बेहुदा औरत को किसी दौर में शायद ब्लॉक किया था, या ये मतलब जिस जिस लेवल की बदतमीज़ खातून है ये, आज जिस तरह उसके साथ हो रहा है, जो के बारे में जो उसकी ऑडियो लीक्स हैं या उसके बाद वो कह रही है कि कोई वीडियो लीक्स भी होने के खतरे हैं। अपने बच्चों को छोड़कर, अपने घर-बार को छोड़कर वो जो पेशावर में बैठी हुई हैं, और फिर जो घर में लाहौर वाला घर है, वो कहाँ से खरीदा, किसने खरीद के दिया, ये वो तमाम चीज़ें हैं। तो कहने का मतलब है कि ये मकाफ़ात अमल है, और इस मकाफ़ात अमल में वो आज फँसी हुई हैं, जो कल तक दूसरों की माँ-बहनों को गालियाँ निकालते थे। आज वो खुद, और एक बात याद रख लें, इमरान खान भी इनकी गालियों से नहीं बचेगा, बल्कि कभी-कभी नहीं बचता। और जिस अलीमा खान ने इनको अपना हथियार बनाया हुआ है, वो अलीमा खान भी तैयार हो जाएँ, वो अलीमा खान भी इनकी गालियों से नहीं बचेंगे। क्योंकि इनकी टोटल पहचान ही गालियाँ निकालना है, और जिस दिन ये गालियाँ नहीं निकालेंगे, ये रेलेवेंट नहीं रहेंगे किसी भी जगह पे। तो जब इमरान खान की बारी आएगी तो ये इमरान खान को गालियाँ निकालेंगे, और जिस दिन अलीमा खान की बारी आएगी, उस दिन ये अलीमा खान को भी गालियाँ निकालेंगे। अब अलीमा खान का एक और कारनामा, क्योंकि इस वक़्त अलीमा खान के सर पर जो एक भूत सवार है, वो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का पर कब्ज़ा करना, और किसी हद तक अगर देखा जाए, तो इस वक़्त वो कब्ज़ा कर चुकी हैं। देखें, इमरान खान साहब का जो टारगेट होता था हर वक़्त खबरों में रहना, वो खबरें नेगेटिव हों या पॉज़िटिव हों, फ़र्क नहीं पड़ता। अलीमा खान अपने भाई की जगह पे अपने आप को ले आई है। एक दिन उससे सवाल किया जाता है कि अमेरिका वाली जायदादों का हिसाब दें, तो वो खबरों में। अगले दिन उनको अंडे पड़ते हैं, तो वो खबरों में। आज एक सहाफ़ी को छित्तर मार दिए, एक सहाफ़ी के साथ बदतमीज़ी की गई, तो वो खबरों में। खबरों में रहने का फ़न अलीमा खान साहिबा जो हैं, वो सीख गई हैं, इसका मतलब है कि भाई वाली सीट पर बैठ गई हैं। तैयब लोच एक आम सहाफ़ी है, इसका जुर्म इतना है कि अलीमा खान से वो सवाल करता है, वो सुनना नहीं चाहती, वो सवाल पूछता है, जो प्लांटी नहीं होते, चापलूसी नहीं कर रहा, या उसने चापलूसी नहीं की। यूट्यूबर्स का एजेंडा लेकर नहीं चलता, इस जुर्म पर सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ अदा करने पर आज अडयाला के बाहर अलीमा खान ने तैयब बलोच पर अपने गुंडों के ज़रिए तशद्दुद कराया। मर्ज़ी का सवाल ना पूछने पर अलीमा खान ने सहाफ़ी पर तशद्दुद करवाया। अलीमा खान ने अपने गुंडों से पहले सहाफ़ी तैयब बलोच को माँ-बहन की गलीज़ गालियाँ पड़वाईं। इसके बाद तशद्दुद का निशाना बनवाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर निकलवा दिया। ये हुंडी रन माफ़िया अब नहीं चलेगा और नहीं चलना चाहिए। पीटीआई एक माफ़िया की शक्ल जो है वो इख्तियार कर गया। अलीमा खान ने अपने भाई की तरह आमराना सोच और तर्ज़ सियासत की कायल है। यही वजह है कि कोई तल्ख़ सवाल बर्दाश्त नहीं होता। मुखालिफ राय सुन नहीं सकते। इमरान खान भी मुखालिफ राय वालों के खिलाफ ट्रोलिंग कराते हैं। सोशल मीडिया पर इनकी इज़्ज़तें उछाली जाती हैं। अब अलीमा खान भी भाई को फॉलो करते हुए खूब आमरीयत का मुज़ाहरा करें, इसमें कोई शक नहीं है। ये आपको पता है कि इमरान खान साहब सवाल का जवाब देते वक़्त जियो से हैं, निकाल दो, इनका सवाल का जवाब नहीं देना। फिर जियो की रिपोर्टर पर जो इमरान खान के उस वक़्त
جو کیا گیا تھا وہ بھی شاید آپ لوگوں کو یاد ہو رہا تھا، وہ بیچاری روتی رہی تھی۔ تو یہ عمران خان پارٹ 2 ہے، اور عمران خان کی روح، جیسے میں نے کل لکھا تھا کہ عمران خان کی روح ہے نا، وہ مطلب ان میں آ چکی ہے۔ ابھی پوری پارٹی کی کمبال نہیں سنبھالی، تو حال یہ ہے جب پوری قیادت سنبھالیں گے تب کیا ہوگا۔ ماضی میں عمران خان کی جانب سے سوال کیا جاتا تھا کہ مخالفین کی جائیدادوں پر سوال کیا جاتا ہے، رسیدوں کا مطالبہ کیا جاتا ہے، بڑی مشہور ہے، آپ کو پتا ہے یہ رسیداں کڈو والا، یہ ان کو تک رسیدیں نکالیں بھی میاں صاحب، آپ رسیدیں نکالیں کہ آپ نے فلیٹ کیسے خریدا ہے۔ یہ بڑا ان کا فیوریٹ جملہ ہوتا تھا، رسیدہ کڈوں والا۔ پھر وہ آسم باجوہ کے خلاف چل پڑا، اور ابھی جو علیمہ باجی ہیں ان سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ رسیدیں نکالیں کہ آپ نے، وہ میں نے آپ کو کہانی ایک سٹوری سنائی ہے کہ یہ انہوں نے مطلب کہ وہاں پہ 1 ملین جو ڈالر اکٹھا کیا تھا، اور وہ اکٹھا کرنے کے بعد علیمہ خان کے حوالے کیا گیا، اور علیمہ خان صاحب جب وہاں جاتی تھی تو ان کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں تھا، تو کبھی آپ کے ہاں اور کبھی میرے ہاں، تو عمران خان صاحب نے ان کو وہاں پہ 8 لاکھ کا گھر خرید کر دیا تھا، اور وہ پیسہ وہیں سے اکٹھا ہوا تھا، اور جنہوں نے اکٹھا کر کے دیا تھا، بعد میں عمران خان صاحب سے جب انہوں نے حساب مانگا، تو ان کے خلاف عمران خان صاحب نے جو گالیاں غلیظ اور جو بھی کیا تھا، وہ بھی سارا ریکارڈ کا ایک حصہ ہے۔ لیکن اب اس کی رسیدیں کہاں سے نکالیں؟ ابھی کہاں سے اگر امریکہ میں نواز شریف نے گھر خریدا، نواز شریف کے بیٹوں نے گھر خریدا، تو کوئی ماں باپ کی دولت ہوگی، کوئی بابے کی دولت ہوگی، کوئی دادے کی، کوئی نانے کی، کوئی نظر آتا ہوگا کہ یار اب علیمہ خان صاحب کہاں سے نکالیں گی وہ، یا کیا ان کی کمائی ہے؟ اب وہ کہہ رہی کہ سلائی مشینوں کی کمائی ہے، تو یہ اصل ہے کہ ان سے سوال کیوں کیا، یہ ہے رولا۔ سوال اگر عمران خان کے خاندان سے ہو رہا ہے تو مسئلہ ہے کیا، تکلیف کیا ہے؟ جو پیمانہ دوسروں کے لیے آپ نے سیٹ کیا تھا، وہ خود پر کیوں اپلائی نہیں ہو سکتا؟ صحافی نے صرف علیمہ خان سے امریکہ میں جائیدادوں کو سوال کیا، اس پر گونڈی رن مافیا نے تشدد کرا دیا۔ صحافی طیب بلوچ پر علیمہ خان نے اپنی نگرانی میں حملہ کرایا ہے، اور حملے کے مرکزی کرداروں میں نئی دھر پچوتا بھی تھا، شامل تھا۔ پی ٹی آئی کے پرتشدد ہجوم نے جیسے تشدد کا نشانہ بنایا، طیب بلوچ کی جان بھی جا سکتی تھی۔ پی ٹی آئی ریاست کے اندر ریاست کا تاثر دے رہی ہے، اس مافیا تاثر اور مائنڈ سیٹ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ علیمہ خان اور دیگر ملزمان پر مقدمہ درج ہو چکا ہے، لیکن بر وقت انصاف ہونا نہایت ضروری ہے۔ جب بر وقت انصاف نہیں ہوگا تو پھر ظاہر ہے، آپ کو پتہ ہی ہے کیا ہوتا ہے جو ہو رہا ہے۔ عمران خان صاحب کو اس وقت جب وہ کنٹینر پر کھڑے ہو کر زیبا کو گالیاں نکالتے تھے، جج زیبا کو، یا پھر افتخار چودھری کو، یا پھر ڈی آئی جی کو، یا پھر رانا ثناء اللہ کو مونچھیں پکڑنے کی باتیں کرتے تھے، اس وقت ان پر ہاتھ ڈال لیا جاتا تو آج نوبت ہی نہ یہاں تک پہنچتی، لیکن ایسا نہیں کیا گیا، اور آج یہ حال ہو رہا ہے۔ سول ملٹری ڈپلومیسی کے اسمرات پاکستان کو ملنا شروع ہو چکے ہیں۔ فیلڈ مارشل کے امریکہ کے دورے میں بھی کارگر ثابت ہوئے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اعلان کے بعد امریکی کمپنیوں کی پاکستان آمد شروع ہو چکی ہے۔ امریکی کمپنی نے کریٹیکل منرل کا معاہدہ کیا ہے۔ پاکستان میں ابتدائی طور پر مرحلے میں 50 کروڑ کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا گیا ہے۔ پاکستان کے تانبے، سونے اور دوسری معدنیات کے ذخائر پر امریکی وفد کو بریفنگ دی گئی ہے، اور 2 اہم ایم اوز پر دستخط ہوئے ہیں۔ معدنیات اور لاجسٹک کے شعبے میں جو تعاون ہے اس پر اتفاق ہوا ہے۔ ایف ڈبلیو اور امریکی کمپنی کے درمیان کریٹیکل منرز پر تاریخی معاہدہ ہوا ہے، اور ابتدائی مرحلے میں $50 کروڑ کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا گیا۔ اب $50 کروڑ جو ہے وہ اس پہ اسپینڈ کیے جائیں گے، تاکہ جو بیسک چیزیں ہیں وہ کی جا سکے اور ان کی تلاش شروع کی جا سکے۔ پاکستان سے اینٹومینی، تانبا، سونا، ٹنگسٹن ایکسپورٹ ہوگا، اور امریکی کمپنی پاکستان میں جدید پولی میٹک ریفارمی جو ہے وہ قائم کریں گے، اور معاہدہ روزگار، ٹیکنالوجی اور ٹرانسفر پائیدار ترقی کا ضامن ہوگا۔ ڈیفینیٹ جب یہ پاکستان کے اندر جدید پولی میٹک جو ہے قائم ہوں گے، تو اس کے بعد یہاں پہ روزگار بھی ہوگا، ٹیکنالوجی بھی ہوگی، اور لوگوں کو سیکھنے کا موقع بھی ملے گا۔ اور سب سے بڑی بات ہے، یہ یہاں سے بن کر جہاں باہر جائیں گے، را مٹیریل سے اس حالت میں بن کے جائیں گے، تو یہاں پر روزگار بھی ہوگا۔ یہ زمین سے اکھاڑ کر جہازوں میں لاد کر نہیں بھیجے جائیں گے۔ این ایل سی اور دوسری امریکی کمپنی کے درمیان لاجسٹک اور تعمیرات پر ایم یوز پر سائن ہوئے ہیں۔ امریکی کمپنی پاکستان میں طویل مدتی شراکت داری کی خواہاں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کتنی جلدی شروع ہوتے ہیں، کتنی جلدی ان کو شروع کیا جاتا ہے، اور کتنی جلدی ان کے رزلٹ بھی آتے ہیں۔ پنجاب میں اس میں کوئی شک نہیں ہے، اپنی تاریخ کا سب سے برا ترین فلڈ آیا ہے، سیلاب آیا ہے۔ شاید ہی کوئی ایسا علاقہ ہے جو اس سے بچا ہے، اور جو بچے ہیں ان پر خدا کی ذات رحمت کرے، اور وہ اسی طرح رحمت رہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ 17 لاکھ مویشی اور 42 لاکھ 4.2 ملین لوگوں کو، اور 1.7 ملین جو مویشی ہیں
ان کو پنجاب حکومت نے شیلٹر فراہم کیا ہے۔ حکومت اپنی استطاعت سے زیادہ کام کر رہی ہے، پوری مشینری لگا رکھی ہے۔ عوام کو چاہیے کہ اپنی ذاتی رنجشیں اور لڑائیاں بھلا کر حکومت کا ساتھ دیں، یہ دینا بھی چاہیے، کیونکہ اس وقت جو سب سے ضروری چیز ہے وہ ہے لوگوں کا ایک ہونا، لوگوں کا ایک ساتھ کھڑے ہونا۔ دریائے چناب میں سیلاب کی صورتحال کے پیش نظر شیر شاہ بند میں شگاف ڈالنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ محکمہ انہار کے مطابق شیر شاہ بند پر جو افراد ہیں ملحقہ آبادی کو اطلاع دے دی گئی ہے کہ شگاف پڑنے کی صورت میں متاثرہ علاقہ جو ہے اس کو خالی کرنے کا اعلان کیا جا رہا ہے، کیونکہ دیکھیں پھر نقصان زیادہ ہوتا ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ میں اس بات پہ بڑا اسٹرکٹلی قائم ہوں کہ اپنے بچوں کو لے کر، اپنی جوان بیٹیوں کو لے کر، اپنے گھر کی عزتوں کو لے کر کیمپوں میں جانا بڑا مشکل کام ہے، لیکن یہ ایک وہ مصیبت ہے جس پہ ہم لوگ اس وقت پاکستان جب بنا تھا تو کس لیول کا ہمیں سب کچھ برداشت کرنا پڑا تھا، تو یہ ایک مصیبت ہے، خدا کی ذات کی طرف سے ہے، یہ کسی حکمران کی طرف سے کوئی خواہش کا اظہار نہیں کیا جا رہا، بلکہ یہ ایک مصیبت ہے، اور یہ جو بھی کیا جا رہا ہے نو ڈاؤٹ عوام کو شیلٹر دینے کے لیے، جان بچانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ دریائے چناب کے بہت سے علاقے پہلے پانی سے بھر چکے ہیں، مزید گنجائش نہ ہونے کے باعث فیصلہ کیا گیا ہے کہ بند کو توڑا جائے گا۔ محکمہ انہار کے مطابق 5,40,000 کیوسک واٹر جو ہے وہ ریلا جو ہے 2 روز تک ملتان کی حدود میں داخل ہو سکتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا ریلا ہے جو آگے جا کے اللہ پاک کرم کرے، مہربانی کرے، کوئی آگے جا کے کچھ کم تباہی ہو، لیکن فی الحال یہ گزرتا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پیچھے سے بھارت کیا شرارت کرتا ہے اور پیچھے سے بھارت اس پر کیسے کرتا ہے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہماری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں، سلامت رہیں، خوش رہیں، اسی طرح ہنستے مسکراتے رہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں کمنٹ باکس میں۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔